बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर गौर किया गया है और जो फ़ैसला किया गया है उनको वकला की जानिब से ये बताया गया है कि जो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दे दिया है जस्टिस जवाद हसन साहब ने, उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अगर हम इसको चैलेंज करेंगे तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में दौरान समाअत ये इंदिया दे चुके हैं कि मुल्क में जो मसाइल का हल है वो अवाम के पास जाने से ही हल होगा, मतलब आम इंतखाबात ही हल हैं। उनको पता है कि अगर हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला हमारे गले पड़ जाएगा। और जो एक हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का जस्टिस जवाद हसन साहब में, जिसमें कहा गया कि जो इलेक्शन में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वो संगीन नताइज, वो एक पैराग्राफ जो हमारे दोस्त हैं, जो मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ एक ही जुमला डिस्कस हुआ कि ये इशारा दे दिया है जवाद हसन साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट 2021 में फ़ैसला दे रही है कि जो रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा, जो इलेक्शन की राह में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा, वो आर्टिकल 6 उसके खाते पड़ जाएगा। इस वजह से उनको बताया गया कि हम इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करें या जो करें, ये हमारे इलेक्शन से हम नहीं बच सकते, और जो सियासी तौर पर हमें नुकसान होगा वो अपनी जगह। इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनके मामलात चल रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि एक डंडी मारी है, मुस्लिम लीग नून ने एक एलामिया जारी किया है, उसमें एक डंडी मारी गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जो पंजाब में अफसरों और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों का निगरान हुकूमत का इक़दाम अदालत में चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, 13 सीनियर तरीन रहनुमा जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में बना था, जो टूट गया था, उसके पीछे क्या वजह थी वो भी मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 43 इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ, और जिसमें सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, तहरीरी फैसला जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें जो एक चीज़ बहुत अहम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है और इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ के तल्लुकात के नतीजा में रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। इनके आपस में तल्लुकात बहुत करीबी थे, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान की जानिब से कहा गया कि फ़ौज की तमाम पॉलिसियों का इन्हिसार सिर्फ एक फ़र्द की शख्सियत पर होता है। उनकी हुकूमत और जनरल बाजवा के मुस्बत तल्लुकात से उनकी हुकूमत को पाक फ़ौज की मुनज़्ज़म हमायत हासिल रही। बाजवा और उनकी हुकूमत के मसाइल तब पैदा हुए जब बाजवा ने मुल्क के चंद बड़े मुजरमों की हमायत की, वहाँ से हमारे मामलात ख़राब हो गए। दो टोक इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, इमरान खान ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात आर्मी चीफ के पास हों और ज़िम्मेदारियाँ वज़ीर आज़म के पास हों। अगर वज़ीर आज़म से उनकी ज़िम्मेदारियों का आपने सवाल करना है तो आपको इख्तियारात भी आर्मी चीफ की बजाय वज़ीर आज़म को देना होंगे। दो टोक इमरान खान की जानिब से ये मैसेज दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत चोरों की करप्शन मुआफ़ करके उनके साथ मिलकर काम करे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इमरान खान ने कहा कि बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी तल्लुकात थे। बाजवा और शहबाज शरीफ के तल्लुकात के नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन की राह हमवार हुई। इमरान खान ने कहा कि अवाम के मुंतखब हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ इख्तियारात भी होने चाहिए। इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो और जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के पास हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। साथ इमरान खान ने कहा कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत संभाली तो 30 से 40 हज़ार मुहाजिरीन पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया। हमारे लिए उनकी दोबारा आबादकारी बड़ा चैलेंज था, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने की वजह से ये काम मुकम्मल ना हो सका। नई हुकूमत की गफलत से दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की बुनियाद किसी की ज़ाती अना पर नहीं बल्कि मुल्क की मफादात पर होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का मफाद इसमें है कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन तिजारती तल्लुकात हों, और हम सिर्फ ये तल्लुकात रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर हमें डिक्टेट करे या कोई अपने फैसले हमारे ऊपर थोपे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब
ڈی جی ہے سول ایویشن، اس کی اربوں روپے کی کرپشن کی جو داستان سامنے آئی ہے اور یہ سکینڈل سامنے آیا ہے، ڈی جی سول ایویشن خاقان مرتضی اور ٹیم کی مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے اور پاکستان کو 2000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ 2000 ارب، 2 ارب نہیں بتا رہا، 2000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک خط سامنے آیا ہے جس میں یہ نیب کو خط لکھا گیا ہے کہ خاقان مرتضی ڈائریکٹر جنرل سی اے اے سول ایویشن کی اہلیت نہیں رکھتے، انہیں ایویشن انڈسٹری کا کوئی خاطر خواہ تجربہ نہیں ہے، جبکہ ان کی سربراہی سے ادارے کو مزید نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ زمین کی جو زمین ہے ایئرپورٹ کی، اس کو واگزار نہیں کروایا جا سکا، جس کی عدم بازیابی پر 1300 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے تقریباً 300 ارب سے زائد کے بقایا جات کی وصولی میں ناکام ہوئی، جبکہ کراچی ایئرپورٹ قومی ایئر لائن کو 10 ارب کی لیز کی رقم میں بھی نقصان پہنچا۔ اور یہ ساری کی ساری جو نالائکیاں ہیں یہ ڈی جی سول ایویشن کی ہیں۔ اس وجہ سے ڈی جی سول ایویشن اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ الزامات ڈی جی سول ایویشن نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، لیکن بڑے سخت قسم کے الزامات لگے ہیں۔ 2000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اس کے اوپر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اور جو اصل معاملہ ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ جبکہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس میں 2 طرح کی درخواستیں تھیں۔ ایک درخواست تو یہ تھی کہ اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ جو 43 استعفے ہیں، جب سپیکر کے پاس معاملہ چلا گیا، سپیکر کو میل کر دی گئی، سپیکر خود افسر دفتر سے بھاگ گئے، پھر ان کے گھر گئے، وہ وہاں نہیں تھے، ان کے گھر پر ہم اپنی جو درخواستیں تھیں واپسی کی، استعفوں کی واپسی کی، وہ بھی رکھ کے ہم نے ان کو ای میل بھی کی، پھر ہم الیکشن کمیشن کے دفتر گئے، وہاں سے بھی ہم ان کو بتا کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے استعفے منظور کیے گئے۔ اور اس میں ایک تو یہ تھا کہ اس عمل کو کالعدم قرار دیا جائے جو سپیکر نے کیا ہے، ساتھ انٹرم ریلیف کے طور پر کہا گیا تھا کہ نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے۔ نوٹیفیکیشن 2 تھے، ایک استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا سپیکر کا، اور ایک نوٹیفیکیشن تھا جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا 25 جنوری کا۔ عدالت نے جو سی ایم نمبر 2 تھی اس پر یہ کہا ہے کہ the process of by-election should also be restrained as any such process entails expending of enormous amounts of money which will be laid to waste if these petitions were to be allowed۔ کہ جی عدالت نے کہا کہ نہ صرف جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کیا جاتا ہے 25 جنوری کا، بلکہ جو بائی الیکشن ہے اس سے بھی روکا جاتا ہے۔ on both these accounts it is directed that till the next date of hearing the pure notification dated 25/1/2023 issued shall remain suspended and the election schedule for the seats shall not be announced by the election commission of Pakistan۔ اور الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے شیڈول جاری نہیں کرنا، آپ نے تاریخیں اناؤنس نہیں کرنی ضمنی الیکشن کے لیے۔ یہ وہ 43 ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی۔ the process of by election of these seats shall remain suspended۔ آگے ایک چیز ہے دی نوٹیفیکیشن آف دی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف 22 جنوری 2023 ہیز ناٹ بین اٹیچڈ، کہ وہ ساتھ اٹیچ نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے جو اسپیکر کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کی حد تک انٹرم ریلیف نہیں دیا جاتا، جبکہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ استعفے منظور کیے الیکشن کمیشن نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ وہ فائل کے ساتھ لگایا گیا نہیں تھا، وہ فائل کا حصہ نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس پر انٹرم ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو تو سسپینڈ کر دیا اور ضمنی الیکشن رکوا دیے۔ اب ان کے نوٹیفیکیشن جب وہ سسپینڈ ہو گیا ڈی نوٹیفائی کرنے کا، تو اس کا مطلب ہے وہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی بحال ہو گئے، ان کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا بحال ہو گیا، اس وجہ سے وہ فل فلیج نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ وہاں جا کے اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے اسپیکر ایک تو ضمنی الیکشن رک جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیکر ان کو داخل نہیں ہونے دے گا اسمبلی میں، کیونکہ اسپیکر کا جو فیصلہ ہے استعفے منظوری کا وہ برقرار ہے، صرف ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں
کہ اگر جو الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کیونکہ سسپینڈ ہو گیا ہے، ان کا پہلا کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال ہے، تو وہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے اور ان کو اسپیکر نہیں روک سکتا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ اسپیکر کی حد تک جو ریلیف نہیں ملا، اسپیکر ان کو نہیں جانے دے گا، تو اسپیکر ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ نگران حکومت اور محسن نقوی کے پاس جو اختیارات ہیں وہ درست نہیں ہیں، محسن نقوی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضیاں کرے۔ یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جسٹس علی باقر نظفی صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا تھا، ان کے ساتھ جو باقی بینچ میں ممبران تھے جسٹس اعظم حفیظ صاحب بھی تھے، جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب تھے، اس کے علاوہ جسٹس جو مزمل اختر شبیر صاحب کے علاوہ جسٹس شاہد کریم صاحب بھی تھے اور جسٹس شجاعت علی خان صاحب تھے۔ اب جب عدالت میں اس پر سماعت شروع ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو علی باقر نجفی پر آنریبل جو جج صاحب ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، اور یہی تقاضا تھا لاء کا بھی اور اخلاقیات کا بھی۔ لیکن جو سرکاری وکیل ہے، محسن نقوی کا وکیل ہے، اس نے اعتراض اٹھایا جسٹس مزمل اختر شبیر پر، جس کی وجہ سے بینچ ٹوٹا ہے۔ ابھی نیا بینچ اس ہفتے کے لیے بنے گا، لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ایک سرکاری وکیل ایک معزز ہائی کورٹ کے جج پر اعتراض اٹھاتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فریق ہے اس کیس کا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بینچ میں فلاں جج صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے اس درخواست کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بینچ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ مزید بینچ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو لارجر بینچ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے، اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ اسپیسیفکلی ہے کہ جی پنجاب میں جو افسران کے تبادلے ہیں ان کو روکا جائے، اور اس میں پنجاب میں افسران اور اسسٹنٹ کمشنر جو AC ہیں ان کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ نگران حکومت کا کام تو انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے، قانون کے تحت ٹینیور پوسٹ پر موجود افسروں کو عہدے کی میعاد مکمل ہونے تک ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ افسران کے تبادلوں سے عام سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ کیس بھی انہی کیسز کے ساتھ لگ جائے گا، اور اس کے اوپر جو دائرہ اختیار ہے نگران حکومت کا اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ جو پہلے جسٹس جواد حسن صاحب کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پر شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا۔ مسلم لیگ نون کو ان کے وکلاء نے بتایا کہ کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اگر فیصلے کو چیلنج کریں تو ہمیں کوئی ریلیف ملے، کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرا ان کو کہا کہ اگر ہم اس میں رکاوٹ کا سبب بنیں گے، آگے بھی ہماری درخواستیں خارج ہو گئیں تو یہ ہم آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو جائیں گے، اس وجہ سے اس معاملے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تیسرا ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں تو سیاسی طور پر پہلے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پھر ہمارے خلاف یہ مہم جائے گی کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو چیلنج کروانا چاہیے، یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہم تو چیلنج نہیں کریں گے، الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں بھی بیان دے کے آیا ہے کہ 6 ماہ میں وہ الیکشن کروا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا۔ کس منہ سے الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے گا؟ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چیلنج نہ کرے، الیکشن کمیشن چیلنج کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ اپنا کندھا دوبارہ جو کہ کندھا ہے بیسیکلی PDM کا، کیا وہ استعمال ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔